اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مغربی ایشیا، جس کو عام طور پر مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، وہاں جنگ کے شعلے بھڑکائے جا چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے انتہائی مذمومانہ طور پر ایران کے اوپر ایک جنگ مسلط کی ہے۔ کچھ بہانے بنائے ہیں، جن بہانوں میں ایک بہانہ یہ ہے کہ ایران اس وقت ایٹمی توانائی اور ایٹم بم بنانے کی پوزیشن میں ہے، اور ہمیں اس وقت خطے میں اور مختلف جگہوں پہ ہمارے مفادات کو ایران سے جو ہے وہ خطرہ لاحق تھا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ جنگ کی ہے۔ اس وقت پوری دنیا جان چکی ہے کہ یہ ایک جھوٹا بہانہ ہے۔ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت اس حوالے سے کہ ایٹمی بم بنائے، ایٹم بم بنائے، اس کو کیونکہ ایران کے جو سپریم لیڈر جو شہید ہو چکے ہیں، آیت اللہ خامنہ ای، متعدد بار انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ جنگ جو اس وقت خطے میں جس کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، یہ جنگ در حقیقت یوں نہیں ہے کہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ ہو، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو۔ در حقیقت یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے، جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ شیطان کے لشکر کی اور خدا کے لشکر کی، جنود الشیطان اور جنود الرحمن کی جنگ ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جنگ ہے۔ لہٰذا اس جنگ میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کل کا کل کفر، کل کا کل باطل، اس وقت کی جو ایمانی قوت ہے ایران، اس وقت کا جو حق ہے ایران، اس کے مقابلے میں آ کے صف آرا ہو چکا ہے۔ اور اس جنگ میں آپ دیکھیے، یہ جنگ جو ہے، اس جنگ میں جو سب سے بڑی قربانی اس وقت دی گئی ہے، بالکل امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں سمیت، اپنے فیملی کے ممبران سمیت انہوں نے اپنی ایک عظیم شہادت دی ہے۔ اور اس عظیم شہادت کے نتیجے میں اس وقت امت مسلمہ پوری کی پوری بیدار ہے، اور اس وقت پورے کا پورا جو حق کا محاذ ہے وہ صرف اور صرف ایران تک محدود نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں، اور حتیٰ مسلمانوں تک بھی محدود نہیں ہے، اس وقت دنیا میں حتیٰ بعض کرسچنز، یہودی اور حتیٰ کافر بھی اس وقت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جو حق و باطل کا مارکہ ہے، اس حق و باطل کے مارکے میں ایران کی فتح ہو۔ دیکھیے، یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور پورے کا پورا باطل اس وقت حق کے مقابلے میں اکٹھا ہو چکا ہے۔ ایک ایسے ملک کے مقابلے میں کہ جو 47 سال سے جنہوں نے انقلاب جو لے کے آئے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہم صرف اور صرف ایک الہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو سپر طاقت نہیں مانتے۔ اور پھر انہوں نے اس کے اوپر استقامت کی ہے۔ جب استقامت کی ہے تو پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کام کریں کہ اللہ کو پروردگار اپنا مانتے ہوں، لا الہ الا اللہ کے قائل ہوں، اور ساتھ اس چیز کے اوپر استقامت کر لیں۔ آپ دیکھیں، ایران 47 سال سے بدترین پابندیوں کے باوجود اس معاملے میں ڈٹا ہوا ہے، استقامت کر رہا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پھر کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کی مدد کرے گا، حق کے جو محاذ ہے اس کی مدد کرے گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ملائکہ نازل کرے گا، اور وہ ملائکہ ان کی مدد کریں گے۔ اس حق و باطل کے محاذ میں اگرچہ ظاہری طور پہ آپ کو بعض دفعہ نظر آئے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ آگے ہیں، لیکن آپ ابھی اس 21 دن میں آپ دیکھ چکے ہیں، 21-22 دن میں، کہ اس وقت امریکہ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے، آبنائے ہرمز، اس کو ایران نے بند کیا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ پریشر میں ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جتنی بھی کوشش کر رہا ہے ٹرمپ، ہر طرح کی اس کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اور آبنائے ہرمز کو ان 21 دنوں میں وہ کھلوا نہیں سکا۔ امریکہ کی جو اس وقت اپنی طاقت کا ایک بڑا مظہر ہے وہ اس کے بحری بیڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو ابراہم لنکن اس کا بحری بیڑا ہے، وہ اس وقت ایران کے قریب آنے کی جو ہے وہ طاقت بھی نہیں رکھتا ہے۔ اس وقت
حوصلہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایران کے قریب آئے. وہ قریب آتا ہے، یہاں سے میزائل فائر کیے جاتے ہیں، وہ کئی 100 کلومیٹر دور جو ہے وہ انڈین اوشن میں چلا جاتا ہے. دوسرا بحری بیڑا جو ہے وہ جس کو انہوں نے اپنی طاقت کا مظہر بنایا ہوا تھا، پروردگار عالم نے دکھایا ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ غیبی امداد ہے کہ خود اس وقت وہ اپنے داخلی معاملات کی وجہ سے 2 دفعہ خرابیوں کا شکار ہو چکا ہے، اور اس وقت دوبارہ جو ہے جب وہ خرابی کا شکار ہوا ہے، جو اس میں آگ لگی ہے اس کے جو آپ کہیں لانڈری میں، تو اس کے بعد اب وہ کئی ہفتوں کے لیے جنگ سے باہر ہے. F-35 جو کہ مظہر ہے امریکی طاقت کا، اور امریکہ نے بنایا، اور امریکہ کا اپنا اینٹی ڈیفنس سسٹم بھی اس کو نہیں مار سکتا، وہ ریڈار میں ہی نہیں آتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایرانی ریڈار میں آ جانا جو ہے یہ کم الہی مدد ہے؟ اور خدا کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہے؟ اور یوں نہیں ہے کہ یہ صرف ایران نے دعویٰ کیا ہو، بلکہ اس کو انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے. ان کے F-16 مار گرائے جا رہے ہیں، ان کے F-15 مار گرائے جا رہے ہیں، ان کے 130 سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ان کے ڈرونز، قیمتی ترین ڈرونز جو ہے وہ مار گرائے جا چکے ہیں. یہ در حقیقت الہی مدد ہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پا رہا ہے. اس حق و باطل کی جنگ میں ہمارا کردار اہم ہے. ہم اب کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے. اس موڑ پہ دیکھیے، ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اسلام مسلمانوں کے پاس جہاد میں کبھی بھی کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس 2 راستے ہیں، اور احد الحسنیین ہیں، دونوں حسین راستے ہیں، دونوں خوبیاں ہیں. 2 خوبیوں میں سے ایک خوبی ملے گی، یا فتح سے ہمکنار ہوں گے یا شہادت ملے گی. ایک مسلمان کے پاس، ایک مجاہد کے پاس، ایک غازی کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. لہذا ایران کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایران مقابلہ بھی کر رہا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے. اس وقت ایرانی افواج بھی مقابلہ کر رہی ہیں، اس وقت کہ جب ایرانی قیادت پوری کی پوری شہید ہو چکی ہے. اس کی سیاسی قیادت شہید ہو چکی ہے، اس کی جو عسکری قیادت ہے وہ شہید ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایران نے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ جواب دینا شروع کیا، اور اس وقت ڈیمونا کو مارنا، ڈیمونا جس کی سب سے زیادہ حفاظت ہے اسرائیل میں، وہاں پر اگر ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا اور امریکہ کا اور اردن کا اور باقی ممالک کا ناکام رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ یہ الہی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو جو لوگ امریکی ٹیکنالوجی سے مرعوب ہیں، وہ اس ٹیکنالوجی کو صرف ٹیکنالوجی کو نہ دیکھیں، اپنی کیلکولیشنز میں صرف مادیات کو نہ دیکھیں. دیکھیں، یہ دشمن بھی اپنی کیلکولیشنز میں صرف مادیات کو دیکھتا ہے. جنگ بدر میں دشمن جو ہے وہ 3 گنا زیادہ تھا، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ اچھا تھا، سواریاں بھی ان کے پاس زیادہ اچھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کی مدد کی. یا اس سے پہلے آپ جا کے دیکھیے، جب ابرہہ نے لشکر کشی کی کعبہ کے اوپر، تو کون تھا؟ مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا. پروردگار نے ابابیلوں کے ایک لشکر کے ذریعے سے اپنے حق کی جو ہے وہ دفاع کیا ہے، حق کی نصرت کی ہے، حق کی حمایت کی ہے. تو یہ الہی حمایت ہر حال میں ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس اہم تاریخی موڑ پہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ ہم حق کی طرف کھڑے ہیں یا ہم باطل کی طرف کھڑے ہیں؟ اس حق کو باطل کے معرکے میں اہم یہ ہے کہ ہم حق کی جانب کھڑے ہوں. اس اہم تاریخی موڑ میں انشاءاللہ ایران کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. نہ صرف معنوی اور روحانی کامیابی، بلکہ انشاءاللہ مادی کامیابی بھی حاصل ہوگی. اور وہ نظر آ رہی ہے اس وقت، جتنا ریڈار سسٹم ہے دشمن کا وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اس وقت ایران جو ہے وہ دفاعی جو ڈاکٹرین ہے اسے نکل کر اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ حملے کر رہا ہے. اس وقت اوفینس میں آ چکا ہے، ڈیفنس سے نکل کے اوفینس میں آ چکا ہے. ایران اس حق و باطل کی جنگ میں انشاءاللہ جو ہے وہ فتح یاب ہوگا. ہم الحمدللہ اس وقت پاکستانی معاشرے میں آپ دیکھیے، بغیر کسی فرقہ وارانہ اپروچ کے، بغیر کسی مسلکی اپروچ کے، اس وقت تمام مسالک کے بزرگان، مفتیان اعظم اس وقت جو ہے وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں. اس وقت میڈیا الحمدللہ ایران کی حمایت کر رہا ہے. ممکن ہے اس وقت بعض لوگ ایسے آئیں کہ جو امریکی مفاد کی خاطر، جو امریکہ کے تلوے چاٹتے ہیں ہمیشہ، وہ آئیں اور اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسی فضا بنانے کی کوشش کریں کہ جو موجودہ فضا کے خلاف ہو. اس وقت ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے.
اس وقت دوبارہ ہمیں امریکی اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو بھی دشمن میڈیا وار کرتا ہے اس میڈیا وار میں کم از کم ہم جو ہے وہ حق کی حمایت کریں، اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور خود اس وقت عوام جو کہ پوری کی پوری پاکستانی عوام 25 کروڑ میں سے تقریباً اکثریت 90%، 95% جو اس وقت جن کے دل اس وقت ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جو آیت اللہ خامنائی کی اس شہادت عظمیٰ کی وجہ سے جن کے دل نرم ہو چکے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری کی ساری عوام کسی بھی سازش کے مقابلے میں کہ جس سازش میں خدا نخواستہ امریکہ کا ساتھ دینے کی کوشش کی جائے، اس سازش کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جو حکمران بھی ہیں اس سارے سلسلے میں وہ خود اس معاملے میں باطل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے۔ اس وقت ہم دو محاذوں پہ دو ہمسایوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ یہ تیسرا ہمسایہ ہے، واحد ہمسایہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے اس خطے کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارے ثقافتی تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اس میں ہم بحیثیت مسلمان بھی بحیثیت پاکستانی بھی انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت جو ہے اگر ہم پاکستان کی سالمیت کو بھی چاہتے ہیں تو پاکستان کی سالمیت، اسلامی ممالک کی سالمیت، ہمارے ہمسایہ اسلامی ملک کی سالمیت جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہماری نظریاتی سرحدوں کی سالمیت اس وقت اس ہمسایہ ملک کی سالمیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ ایران کو ہم، کیونکہ اس وجہ سے کہ ایران اس وقت حق کی طرف ہے، اس وقت حق کا نمائندہ ہے، اس لیے صرف اور صرف اس لیے، اور عالم اسلام کا ایک مرکز ہے، اس لیے ہم پاکستانی قوم ایران کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر موقع پر، چاہے مالی مدد ہو، چاہے میڈیکل کی صورت میں مدد ہو، چاہے اپنی زبان اور اخلاق سے اخلاقی مدد ہو، چاہے کسی بھی اور طرح کی مدد ہو، ہر طرح سے پاکستانی قوم ایرانی قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور انشاءاللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ چکا ہے اور باطل جو ہے وہ جانے والا ہے، باطل جو ہے وہ رخت سفر باندھ چکا ہے، اور باطل جو ہے اس کو شکست ہوگی، اور باطل کے نصیب میں ہی جو ہے وہ شکست ہے۔ انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، اور اس تاریخی موڑ پر ہم بحیثیت پاکستانی قوم ہمیشہ کی طرح، جیسے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جیسے ہم دنیا میں کہیں بھی مظلوم ہوئے، اگر برما میں مظلومیت ہوئی ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اگر فلسطین میں مظلومیت ہوئی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اگر افغانستان میں ظلم ہوا تو ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اگر عراق میں ظلم ہوا ہم عراق کے ساتھ کھڑے ہوئے، اگر لبنان میں ظلم ہوا ہم لبنانیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح آج جب ایران پر یہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے تو ہم ہمیشہ کی طرح پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور پاکستانی قوم جو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی رہی ہے، آج بھی انشاءاللہ حق کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی۔ اور خداوند قدوس کی طرف سے ایرانی قوم اور پاکستانی قوم کو دونوں کو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔